السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ موضوع تو آج کچھ اور تھا۔ پنجاب اسمبلی سے ایک بڑی قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی ہے، آج اس پر بات کرنا مقصود تھی، لیکن اس وقت جب میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، متضاد خبریں آ رہی ہیں اڈیالہ جیل کے قریب سے۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے دھرنا دے مارا ہے۔ ان کی ضد ہے کہ ان کو اپنے ہینڈسم برادر سے ملاقات کرنی ہی ہے، جبکہ سرکار اس حوالے سے واضح ایک سٹینڈ لے چکی ہے۔ عطا تارڑ صاحب کا بیان بھی آ چکا، اور اگر نہ بھی آتا تو بھی اتنی عقل ہر ایک کو ہے کہ اب عمران خان سے ملاقات کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک خبر جو باقاعدہ مختلف اخبارات کی ویب ڈیسکس کی زینت بنی ہے، اس کے مطابق فیکٹری ناکے پر اضافی پولیس نفری طلب کر لی گئی ہے۔ خواتین اہلکاروں کو دھرنے کے مقام پر پہنچنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ دھرنے کے مقام پر اڈیالہ روڈ کی لائٹس بند کر دی گئی ہیں، اور کسی بھی ممکنہ آپریشن کے پیش نظر پریزن وینز اور پانی چھڑکنے والی گاڑیاں بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ خوفناک بات اس سے زیادہ یہ ہے کہ علیمہ خان اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہیں، اور دھرنے کے شرکاء کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ میرے کہنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، پی ٹی آئی نے نہ پہلے کبھی کسی کی سنی ہے نہ اس بار سنیں گے، لیکن اب اگر ریاست نے، حکومت نے اپنی رٹ کو منوانے کی کوئی کوشش کی، اب اگر کہا گیا کہ جی آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور آپ نے پیچھے ہٹنے کے بجائے الٹا دھکا مکی شروع کی، اور پھر جواب میں کچھ ہوا، تو اس کے بعد پھر میرے معزز مہمان آ کر کے کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو ظلم ہو گیا۔ ابھی آپ ہینڈسم سے مل کر کے آئے ہیں، ابھی تھوڑے دنوں پہلے 2 دن میں کون سا اسرائیلی ان کو لے کے چلے گئے؟ ان سے ملنے کے حوالے سے کوئی کسی پروگرام میں کسی اینکر نے بات نہیں کی۔ میں نے یہاں بیٹھ کر کے کہا کہ بھائی سرکار سے میں نے باقاعدہ التماس کی کہ اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات مصافحہ معانقہ کر لیں گے تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ میں نے ذاتی حیثیت میں بھی یہ بات کی، لیکن جب اب آپ بات کر کے گئے ہیں، ابھی تھوڑے دن بھی نہیں ہوئے، ابھی ان کی ہمشیرہ عظمیٰ خان نے ملاقات کی ہے، اب آپ کو پھر ان کے درشن دیکھنے ہیں۔ کیوں؟ ابھی یہ معاملہ اتنا گرم ہے، ابھی آپ نے ایک باقاعدہ اتنا بڑا بھنڈ مارا ہے، انڈین چینلز پہ آپ نے کیا کچھ کہا ہے، وہاں سے ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس پریس کانفرنس کا جواب آپ نے کس انداز میں ایک باقاعدہ بھری بزم میں ایک بڑے جلسے میں دیا ہے۔ معاملہ ابھی گرم ہے، آپ ریاست نہیں ہیں، آپ حکومت نہیں ہیں، آپ کے پاس گولہ بارود، بندوق، تلوار کچھ نہیں ہے۔ یہ فلمی باتیں چھوڑیں کہ ہمارے پاس سینے ہیں، یہ اسی طرح کی باتیں میں اس وقت کہنا نہیں چاہیے، لیکن لال مسجد کے واقعے کے وقت بھی دیکھ چکا ہوں۔ وہ سارے جو آج بیٹھ کر کے اس وقت کی ریاست کو کوسا کرتے تھے، حکومت کو کوسا کرتے تھے، وہ باقاعدہ یہ سب صورتحال پیدا کروانے والوں میں سے تھے۔ وہ باقاعدہ ٹیلی ویژن اینکرز بن کر کے اور فساد کا بیج بو رہے تھے۔ ابھی آپ ٹرمینیٹر چل رہے ہیں، کوئی خدا کا خوف کرو یار، مطلب پاکستان میں اور مسائل کم ہیں؟ ابھی 2 دن پہلے آپ نے 3 دن پہلے ان سے ملاقات کی ہے، ابھی اتنی گرما گرمی ہوئی ہے، تھوڑا سا ماحول کو ٹھنڈا ہونے دو، تھوڑا سا معاملات کو ذرا بیٹھنے تو دو۔ آپ کے ہاتھ میں عنان اقتدار نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے۔ جس کے پاس اقتدار ہے اس کے پاس تھوڑا سا اور معاملات بھی ہیں، ذرا تھوڑا سا ٹائم تو دو۔ مجھے حکومت کی چمچہ گیری کرنے کی تنخواہ نہیں مل رہی، نہ میں چمچہ گیروں میں سے ہوں، اگر ہوتا تو یہاں اسلام آباد میں ہوتا، کراچی میں نہ ہوتا۔ لیکن بھائی دوسری طرف خوبصورت بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے، دشمنی نہیں، تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ سرکاری ڈاکٹروں کی جانب سے طبی معائنہ ہوا ہے، پی ٹی آئی نے اس کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ مطلب اب ڈاکٹر کا انصافی ہونا ضروری ہے، یا آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نباز ان کی نبض چیک کرے گا؟ یار اندھی لگی ہوئی ہے، مطلب کیا آپ لوگوں نے ایک کوہرام مچایا ہوا ہے؟ میں یہاں بیٹھ کر کے، جبکہ میں 3 میں نہ 13 میں جھنجلا رہا ہوں، تو جس کے پاس اختیار ہے اس کو کتنی کوفت ہو رہی ہوگی۔ اور اگر اسی آپ سمجھ رہے ہوں گے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے کہ جی پاک افواج کے خلاف بیان بازی کرنے والی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی جائے، اور اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی ان کی نزدیک سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ عظمیٰ بخاری کہتی ہیں دوسروں کو کہنے والا خود پاگل، پاکستان اور فتنہ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ یہ باتیں بھی فلمی ہیں، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ جس کو اکٹھے نہیں چل سکتے تھے وہ آج سر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس طرح کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔
یا آپ اپنے طور پہ کہہ رہی ہیں؟ فیصلہ آپ کو بھی پتہ ہے. فیصل کریم کنڈی کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ایک فن خواہ وزیر اعلیٰ ہوتا تھا جو دھمکیاں دیتا تھا, کبھی کہتا تھا تیل اور گاڑیاں بند کر دوں گا, اور جب میری ضرورت ہوتی تھی تو نظریں جھکا کر گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوتا تھا. مطلب کس لیے؟ تو کون میں خواہ. بہرحال میرے ساتھ اب تھوڑی دیر میں شریک گفتگو ہونے والے ہیں وزیر قانون خیبر پختونخوا, تحریک انصاف سے اوبویسلی ان کا تعلق ہے. نام ہے ان کا محترم آفتاب عالم صاحب. کوشش ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں. لیکن دوسری جانب رانا ثناءاللہ صاحب نے زبردست بات کی ہے. رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کا انجام بانی ایم کیو ایم سے مختلف نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ عمران خان اور پارٹی رہنماؤں کے حالیہ بیانات ایسے ہیں جس پر غداری کے مقدمے کے امکانات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف پر بھی غداری کے مقدمات بن رہے تھے, کیا وہ بن گئے؟ نواز شریف کو بھی اسی طرح سے غدار کہا گیا تھا جس طرح سے آج آپ کسی اور کو کہنے کے چکر میں ہیں. اسی طرح سے پھرتیاں چستیاں دکھائی جا رہی تھیں. سر یہ وقت ہوش سے کام لینے کا ہے. جوش خطابت میں ضروری نہیں ہے کہ آدمی اس حد تک چلا جائے کہ جہاں پھر کل کو اس کو پچھتانا پڑے. یہی بات ہم پی ٹی آئی کے لیے کہا کرتے تھے تو پی ٹی آئی کو برا لگتا تھا. آج آپ حکومت میں ہیں تو آپ کو اب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس وقت بریک پر پاؤں رکھنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ایکسیلیٹر پر. آفتاب عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آفتاب عالم صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی. سر بہت شکریہ, آپ نے باقاعدہ فل ٹائم منسٹر ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہمیں وقت دیا اور اپنی مصروفیت کا بھی آپ نے خیال نہ کیا. میں ازحد مشکور ہوں آپ کا سر. تھینک یو جی, بڑی تھینک یو سر. سر یہ مجھے بتائیے گا, اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں وہاں اڈیالہ جیل کے قریب دھرنے کی سی صورتحال کا بتایا گیا تھا. سر میں 3 میں نہ 13 میں میری بات خیر شاید سدا بسیرہ ہی ثابت ہو, لیکن میں اپیل ہی کر سکتا ہوں ریاست کے سامنے, حکومت کے سامنے آستین چڑھا کر کے کھڑے ہونے کا نہ کبھی پہلے کسی کو فائدہ ہوا ہے نہ آئندہ ہو سکتا ہے. سر وہاں بتایا جا رہا ہے خبروں کے مطابق, میرے سامنے یہ خبر موجود ہے جو بتا رہی ہے کہ آپریشن کی تقریباً تیاریاں مکمل ہیں. ریاست کرے گی نہ حکومت کرے گی, لیکن وہ آپ کی آس پاس آپ کی صفوں میں موجود کچھ لوگ شاید کوئی ایسا نقطہ فراہم کر دیں کہ جس سے خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے. بہتر نہیں تھا کہ اس وقت تھوڑا سا پیچھے ہو جائے. سر عمران خان صاحب سے ابھی تو ملاقات ہوئی ہے, کیا ضرورت پڑ گئی اتنی جلدی ان سے ملاقات کرنے کی؟ کیا تصویر ان کی آپ کے ذہنوں سے محو ہو چکی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں سر, اس طرح ہے کہ فیملی کو پورا حق ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں, ان کا خیر خیریت پتہ کریں, ان کو ان کے میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ ان تک پہنچے. لیکن انفارچونیٹلی عدالتوں کے احکامات کے باوجود جو ہے وہ یہ مذاق ہو رہا ہے اور پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے. اور میں ابھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ ان کو کیا اس سے خطرہ ہے کہ خان صاحب سے ان کی فیملی اگر ملے تو یہ پتہ نہیں کیا خطرہ محسوس کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے لائف ٹائم امیونٹیز کی خواہش ظاہر کی اور وہ خواہشیں ان کی پوری ہوئی, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چونکہ ایک بندہ جب غلط کام کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, تو اس میں دل میں خواہ کھٹک ہوتی ہے, تو ان کو بھی خوف ہے اور میرے خیال میں بڑا خطرناک خوف ہے. ابھی اس کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے. بہرحال اللہ کا خوف کریں اور اس ملک پہ رحم کریں. سر یہ اپیل تو میں حکومت وقت سے بار بار کر رہا ہوں اور آج بھی میں نے پروگرام میں آپ کے آنے سے پہلے میں نے حکومت سے بھی اپیل کی ہے کہ تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھیں. لیکن یہاں سوال میرا آپ سے حضور والا, حکومت وہ ہیں, اپوزیشن وہاں فی الحال آپ ہیں. سر کیا ضرورت ہے ایک سامنے سے ٹینکر آ رہا ہے تو اس کے سامنے آستین چڑھا کر کے کھڑے ہونے کی؟ دوبارہ پوچھ رہا ہوں باس کہ ابھی 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, پہلے ان کی زندگی کے حوالے سے خدشات تھے, آپ کے وہ خدشات دور کرا دیے گئے. آج ایک میڈیکل بورڈ نے ان کو چیک اپ کیا ہے, اب اگین دوبارہ ایک کنٹروورسی, ابھی اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے, ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس کے بعد آپ نے پشاور کے جلسے میں اتنا خوفناک جواب دیا ہے. تھوڑا سا مٹی کو ذرا بیٹھ جانے دیتے. نہیں جی, ابھی تک ہمارے خدشات دور نہیں ہوئے. خان صاحب جو ہے کافی تکلیف میں ہیں, حالانکہ وہ آپ کے ملک کے سابقہ پرائم منسٹر ہیں. ان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں, جو ان کے ساتھ یہ مطلب
کام کر رہے ہیں، ان کا جو عمل ہے، تو میرے خیال میں ساری قوم تذبذب کا شکار ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کی فیملی کو اور ان کے پارٹی کی حکومت کو تو پھر سب سے زیادہ مطلب اس بات کی کیوریوسٹی ہوگی کہ خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو نہ جائے. تو اگر ایک ہفتے میں ان کے ساتھ ملاقات ہو، ویسے بھی چیف منسٹر صاحب کو تو ملنے نہیں دے رہے ہیں، ان سے تو ویسے بھی یہ خوف زدہ ہے باوجود عدالتوں کے احکامات کے، تو ایٹ لیسٹ فیملی کو تو ملنے دیا جائے. یہ کیا مذاق بنائے ہوا ہے ان لوگوں نے. لیکن میرے خیال میں یہ بہت زیادہ خوف کا شکار ہے، اور انہوں نے جو گناہ کیے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ ہمیں پڑھنے والی ہے. سر آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ کم از کم فیملی کو تو ملنے دیں. حضور والا، میں نے یہاں اسی فورم سے بیٹھ کر کے حکومت وقت سے اپیلیں فرمائی تھیں، اس کے تھوڑے دنوں بعد یا تھوڑے گھنٹوں کے بعد حکومت وقت نے اس پر جو ہے وہ کائنڈنس کا انورٹڈ کاماز میں مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ کو اجازت دی جانے کی. وہ گئیں، جا کر کے واپس آ کر کے انہوں نے ایک نیا کٹا کھول دیا. ادھر دوسری ہمشیرہ نے جا کر کے ایک انڈین ٹی وی کو انٹرویو دے دیا، جس کے بعد پھر یہ صورتحال ہوئی. جب حکومت نے ایک کام کر دیا کہ آپ یہ کام نہ کریں، تو کیا ہی ضروری ہے کہ اپنی معاملات کو بگاڑنے کے لیے ایک بار دوبارہ سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر کے اور حکومت کو غصہ دلایا جائے؟ باس، مجھے لگتا ہے کہ آپ میرا سوال سمجھ رہے ہیں. میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، میں صرف عقل کو ہاتھ مارنے کو کہہ رہا ہوں، حکومت کو بھی اور آپ کو بھی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہوا کیا ہے، انہوں نے کچھ کیا اس طرح بولا ہے کہ ان سے پتہ نہیں ان کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہے. انہوں نے کیا سیکورٹی تھریٹ تو یہ خود ہے اس ملک کے لیے. یہ جو اعمال کر رہے ہیں، جو آئین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ترامیم کی شکل میں، جوڈیشری کے ساتھ جو کیا، تو دیکھیں ان کی بہنوں نے یا ان کی فیملی نے ایسا کچھ نہیں کیا. ہماری نظر میں وہ ان کو بالکل حق ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ دیں. ساری قوم جو ہے خان صاحب کی خیریت دریافت کرنے کے حوالے سے جو ہے تذبذب کا شکار تھی. آپ کو پتا ہے کہ 1 مہینے سے ان کے ساتھ ملنے نہیں دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خوف کا شکار ہیں تو یہ اپنے لیے کوئی تعویذ وغیرہ کر لیں. باقی تو ہمارے ساتھ ان کا کوئی علاج نہیں ہے. بہرحال ہم بار بار جاتے رہیں گے. میں خود ابھی ادھر ہی سے واپس آ رہا ہوں، کیونکہ میرے ایک سینیٹر صاحب ہیں خرم ذیشان صاحب، ان کے گھر پہ کل انہی نامعلوم لوگوں نے قاتلانہ حملہ کیا، بزدلانہ حملہ کیا. تو میں اس کے لیے واپس آیا ہوں. ان کی فیملی بڑی پریشان تھی. بہرحال اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم سارے ان کی فیملی کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آخری دم تک انشاءاللہ ہم اس کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. اور اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری کوئی کمزوری ہوگی، ہماری حکومتیں ہماری کمزوری ہوں گی، تو حکومتیں ہماری کبھی بھی پریورٹی نہیں رہی، نہ ہماری کمزوری رہی ہے. تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. انشاءاللہ اس طرح نہیں چلے گا. یہ ملک کے جو حالات ہیں، اکانومی کے آپ کے جو حالات ہیں، اور یہ 9 مئی بار بار اس کا جو ہے راہ گلاپتے رہتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج آپ کے ملک کے لیے سب سے خطرناک جو چیز ہے، الارمنگ جو چیز ہے، وہ آپ کی یہاں پہ ایک تو امن و امان کی صورتحال ہے. دوسرا سب سے جو خطرناک ہے وہ آپ کی ینگ جنریشن، جو آپ کی آلموسٹ 70% تک پہنچ چکی ہے. انڈر 30 ایئر جو آپ کا نوجوان ہے وہ بے روزگار ہے، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، کوئی بل ادا نہیں کر سکتا. یوٹیلیٹی بلز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ جب اتنے مسائل ہیں، اتنے معاملات ہیں، تو آپ اپنے صوبے میں رہ کر کے گورننس کریں اور ہمیں یہاں کرنے دیں. آپ ہر دوسرے دن جو ہلہ بولتے ہیں، آپ اڈیالہ کی دیواروں کو نہیں کھسکا سکتے. اور اب تو سنا یہ ہے کہ انہی حرکتوں سے تنگ آ کر کے گویا ٹیمپریچر چیک کیا گیا ہے، اور شاید ایسا ہو بھی جائے. اگر کر بھی دے حکومت تو کون روک لے گا کہ عمران خان صاحب کو وہاں سے شفٹ کر دیں. سر کسی کو سر میری عرض سمجھ لیں، میری عرض سن لیں حضور والا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اقتدار ہماری مجبوری نہیں، ہماری کمزوری نہیں، فبہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن جناب من، اگر آپ کے ہاتھ میں اقتدار کا ہما آپ کے سر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے تو اس ایک موقع کو غنیمت جانتے ہوئے صوبے کے لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے کام کرنا زیادہ مناسب نہ ہوگا؟ چہجائے کہ آپ جو ہے وہ بار بار آستین چڑھا کر کے اور اڈیالہ کی جانب لپکیں؟ نہیں جی، اس طرح نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک ناجائز حکومت ہے،
اس کو بالکل ہم تسلیم نہیں کرتے، نہ ان کی پنجاب کی حکومت کو، ایون آپ کی سندھ کی حکومت ناجائز ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کلیئر میجورٹی ملی تھی، انہوں نے الیکشن چوری کیا، بڑے بونڈے انداز سے چوری کیا، ایون ریزلٹ جو ہے وہ مائنس میں شو کیے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جمہوری پارٹی ہونے کے ناطے ہمارا سب سے بنیادی جو فریضہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے جو ہے اپنی جدوجہد کریں۔ نہ ہو تو اگر ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے تو ہم کسی بھی طریقے سے جمہوری طاقت یا جمہوری پارٹی کہلوانے کے بالکل قابل نہیں ہے۔ تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس ملک میں جمہوریت کی بحالی ہو، آئین اور قانون کی بالادستی ہو، اور سب سے بڑھ کر آج آپ کے جو بہت خطرناک مسائل ہیں، آپ کی آزادی کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، آپ بلوچستان کو دیکھ لیں تو دیکھیں اگر کوئی شخص پورے آپ کے ملک کو یونٹی دے سکتا ہے، جا کر سکتا ہے، آپ نے گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرائی، آپ نے ایک جسٹس کے بیٹا جو چیف منسٹر تھا خالد صاحب، ان کو جعلی ڈگری دلوا کر پتہ نہیں کیا ڈرامہ رچا کر آپ نے ان کو نااہل کیا۔ تو آج پورا ملک جو ہے سر جعلی ڈگری والا جو معاملہ ہے، جعلی ڈگری والا جو معاملہ ہے، یہ کوئی واحد آدمی تو نہیں ہے جو جعلی ڈگری پر جو ہے وہ نکالا گیا یا جعلی ڈگری پر حکومت میں آ گیا ہے؟ پاکستان میں تو آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے ایک منسٹر تھے جھٹکے کے، جو آپ کے نہیں تھے لیکن پھر بھی عمران خان صاحب نے ان کو وزیر بنایا تھا، وزیر ہوا بازی، غلام سرور، انہوں نے پائلٹس تک کو جعلی ڈگری والا بتا دیا تھا۔ تو سر یہ سب کرامات تو آپ کے دور میں بھی ہوتی رہی ہیں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، پنجاب اسمبلی میں آج پاک فوج کے خلاف بیان بازی کرنے والی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے کی قرارداد منظور ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا انجام بھی الطاف حسین سے الگ نہیں ہوگا۔ حضور والا بڑی الارمنگ سچویشن ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان اور پاکستان آرمی جو ہے وہ کون بدبخت جو ہے اس کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتا، اور بارہا میرے لیڈر نے بار بار یہ فرمایا کافی جگہوں پہ کہ مجھ سے امپورٹنٹ یا میری پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ جو اہمیت کے حامل ہے وہ ہماری پاک فوج ہے، جو ہمارے اسٹریٹجک مسائل ہے، جو ہمارے باقی مسائل ہے۔ لیکن مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ کو ایک فنکشن اسائن نہیں ہوتا اور اس میں آپ ٹانگ اڑاتے ہیں۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو یا جو بھی اپنے آپ کو طاقتور کہتے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس ملک میں جمہوریت کو وہ اس بھونڈے انداز سے رون دیں۔ یہ تو کلیئر بات ہے، یہ تو ویسے بونے ہیں، ان کو تو ویسے آگے لگایا ہوا ہے جمہوریت کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل کرنے کے لیے۔ باقی تو آپ کو بھی پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ کون کروا رہا ہے، کون یہ ڈرامے رچا رہا ہے۔ سر ویسے آپس کی بات ہے، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا نقطہ نظر سر آنکھوں پر، لیکن نہیں ان کا یہ نیگیٹو رول اگر کوئی کریٹیسائز نہیں کرے تو ان کے اوپر ہر یا کوئی پول نچاور کرے۔ نہیں آپ دیکھ لیں، وہ ایک صاحب یہاں پہ کے پی کے میں بھی آ جاتے ہیں، ادھر بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ایک سیاسی پارٹی ایک مقبول ترین لیڈر کو کس القابات سے پکارتا ہے، کس آپ کے ایک چیف منسٹر کو امپورٹنٹ صوبہ جو 50 سال سے آپ کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کے چیف منسٹر کو وہ کن القابات سے پکار رہا ہے؟ سر ہونے کو تو بہت ساری باتیں پہلی دفعہ ہوئی ہیں، ہونے کو تو یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ صوبائی وزیر اطلاعات نے بھرے جلسے میں کھڑے ہو کر کے اور باقاعدہ ایک اہم ترین عسکری شخصیت سے معافی مانگنے کا مطالبہ بھی فرما دیا ہے۔ آپ جو ابھی باتیں کر رہے تھے وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، سر تسلیم خم آپ جمہوریت کی جو ڈیفینیشن دے رہے ہیں، جمہوریت واقعی اسی کا نام ہے، لیکن سر جمہوریت میں سے جمہور یعنی عوام کو مائنس کر دیا تو کیا بچا؟ ٹھن ٹھن گوپال۔ سر بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اس وقت آگے کسی اور کو کیا ہے اور حکومت کوئی اور کر رہا ہے، جناب من پہلے تو یہ بات ہی ثابت کرنی پڑے گی۔ دوسری بات، اگر ایسا ہائپوتھیٹیکلی مان بھی لیا جائے تو یہ کوئی پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، آپ کی حکومت بھی تو ایسے ہی تھی، 3-4 لوگ چلا رہے تھے اور باقی پوری پارٹی استعمال ہو رہی تھی، کیا فرمائیں گے؟ نہیں جی، ہمارے اوپر ویسے الزامات تھے، میدان میں مقابلہ نہیں کر رہے تھے، یہی وجہ ہے۔ ہم تو دیکھیں 2013 میں خان صاحب نے احتجاج نہیں نکالے، ہمارے 35 سیٹیں پنجاب میں چرائی گئیں اس ٹائم، پھر 18 میں بھی ہمارے ساتھ مطلب ہماری 2/3 میجورٹی بنتی تھی۔
لیکن اس جان بوجھ کے سمپل میجورٹی اور بہت ٹف حکومت جو ہے ہمیں حوالی کی گئی ہے، اور مطلب ہماری کلیئر کٹ میجورٹی جو ہے وہ سمپل میجورٹی میں بدلی گئی. تو دیکھیں وہ باتیں یہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن آج تو کسی سے یہ چیزیں ڈکی چھپی نہیں ہے. وہ تو چلے ہم مان لیتے ہیں الزامات ہیں، وہ یہ شوق پورا کر رہے ہیں، مطلب ان کے اوپر الزامات ہیں تو خواہ میں یہ کسی اور کے اوپر بھی بلیم گیم کریں گے. لیکن آج کا جو نیگیٹو رول ہے ان طاقتوروں کا، وہ کسی ڈکا چھپا ہے کیا؟ یہ کیا نہیں کر رہے ہیں. اس حکومت آئین کو روندا گیا، 3 مہینے میں 90 دن میں الیکشن کرانا تھا، 1.5 سال کیئر ٹیکر جعلی اور غیر قانونی کیئر ٹیکر حکومت چلائی گئی. سائفر کا کیس آپ دیکھ لیں. اچھا یہ جو عدت والے جو شرمناک کیسز آپ دیکھ لیں، یہ کون کر رہے ہیں؟ عدالتوں کو کون مفلوج کر رہا ہے؟ سر لیکن بات یہ کہ وزیر اعظم تو وقت کا ہے، پارلیمنٹ تو موجود ہے، پارلیمنٹیرین تو باقاعدہ دیہڑیاں کما رہے ہیں، وہ باقاعدہ جا کر کے اپنا سر مطلب کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے انکلوڈنگ پی ٹی آئی جو اس وقت پارلیمنٹ سے فیضیاب نہیں ہو رہی ہے؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو اس وقت پروٹوکول پرکس پریویلیجز انجوائے نہیں کر رہی ہے؟ ہمارے یہاں بات تو کی جاتی ہے لیکن پھر اس بات سے حل کی طرف کوئی نہیں جاتا نا. آپ جو کہہ رہے ہیں شاید ساری باتیں ایسی ہی ہوں، شاید کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، لیکن جناب پھر کسی ایک کو ایگزامپل بھی تو سیٹ کرنی پڑتی ہے. ماضی میں نواز شریف کے دور حکومت میں عمران خان صاحب جب فعال اپوزیشن کا کردار ادا کرتے تھے، ان کی وجہ سے نواز شریف اسمبلی آنے سے کتراتے تھے. اس ایک وقت میں بھی آپ لوگوں نے استعفے دیے، پھر استعفے واپس لیے، پھر اس کے بعد وہ باقاعدہ وہ ساری دیہڑیاں وہ ایریئرز کے ساتھ واپس لی گئیں. یہ بھی تو پاکستان کے پولیٹیکل لوگوں کی ایک تاریخ ہے جو یقیناً داغدار ہے. کیا فرمائیں گے سر؟ سر دیکھیں، آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کی پولیٹیکل موو کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو اس ٹائم اس وقت کے اوپر جو حالات تھے تو اسی طرح مناسب لگا ہوا ہوگا، لیکن دیکھیں بنیادی طور پہ آپ دیکھیں آپ بھی دبے الفاظوں میں میرا ساتھ دے رہے ہیں. مجھے جو محسوس ہو رہا ہے آپ کی میڈیا کے ساتھ کیا کیا گیا. دیکھیں آپ کے نامی گرامی اینکر جو ہے آج اچھا میں مزے کی بات آپ کو بتا دوں، آپ نے میڈیا کی جو بات کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس فریڈم کے ساتھ، جس لبرٹی کے ساتھ میں پچھلے دور میں پروگرام کرتا تھا، جب عمران خان صاحب نے مجھے پہلے پروگرام کے بعد پیمرا سے بین کروا دیا تھا، جب مجھے فواد چودھری نے وزارت اطلاعات و نشریات کی وہ قائمہ کمیٹی میں طلب کر لیا تھا اور میں نہیں گیا تھا، میں نے پھاڑ کے پھینک دی تھی وہ طلبی. اسی طرح سے اسی دھڑلے سے آج بھی آ کر کے شو کرتا ہوں. شو میں کیا ہوگا وہ میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں بتاتا، مجھے کوئی نہیں بتاتا کہ آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی ہے. یہ میں نے کلمہ پڑھ کے اس لیے کہا ہے کہ آپ کو یقین آ جائے. آپ ہو سکتا ہے اپنی فیملی سے آپ طاقتور ہو، کوئی بیگ کے اوپر آپ کا کوئی ہو نہ ہو تو لوگ پس رہے ہیں. کاشف عباسی صاحب کو دیکھ لیں، باقی دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا، عرشی شریف شہید صاحب سر بڑے معاملات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ضرور اس موضوع پہ بات رہے گی. بڑا دلچسپ موضوع ہے اور یقین کیجئے تشنگی باقی رہ گئی. آفتاب عالم صاحب سر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ سے آپ کو زحمت کلام دوں گا کسی اور پروگرام میں. ناظرین یہاں بہت دیر سے کہا جا رہا ہے بریک کا، پلیز ایک بریک لے لیجیے، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر قانون خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق تھا آفتاب عالم صاحب. ان سے جو گفتگو ہوئی اس کا لب لباب جو اس کا حاصل نکلا ہے وہ یہ کہ غلطی پر اس بار بھی حکومت ہی ہے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے تو عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات کروائی گئی تھی ہمشیرہ کی، تو اس کے فوراً بعد یہ اچانک سے جبکہ دونوں طرف گرما گرمی کا ماحول ہے، یہ ایک بار پھر ملاقات کے لیے دیوانہ وار دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے اس پر فرمایا کہ جی ملاقات جو ہے وہ فیملی کا حق ہے، پاکستان کا آئین اور قانون اس بات کی اس عمل کی اجازت دیتا ہے، اس لیے ملاقات جو ہے وہ ہونی ہی چاہیے. تاہم جب ان کی توجہ اس جانب مبذول کرائی گئی کہ جی حکومت اور خاص طور پہ ریاستی ادارے ان کی خفگی اس امر کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے اس بات پر کافی خفگی کا اظہار فرمایا ہے کہ ان کی ہمشیرہ نے اپنے عہد کا پاس نہیں کیا. بیرسٹر گوہر کی جو ہے وہ محنت سے جو ملاقات عمران خان کی ہمشیرہ سے عظمیٰ خان صاحبہ سے کرائی گئی تھی،
ایک تو اس نے جلتی پہ تیل کا سا کام کیا، اور دوسری طرف محترمہ علیمہ خان صاحبہ کا وہ جو انڈین ٹی وی کو انٹرویو تھا جس میں انہوں نے باقاعدہ جیل توڑنے والی ایک بات کی تھی. میرا خیال ہے حکومت جو کر رہی ہے وہ تو حکومت جانے اور حکومت والے جانے. نہ مجھے حکومت سے ایک پیسے کا فیض ہے، بلکہ میں تو اس حکومت کو چلانے والی مشین کا نام ہوں. میں بار بار دونوں اطراف سے، فریقین کو تحمل سے، ضبط سے، صبر سے کام لینے کی اپیل کر سکتا ہوں. میں التماس کر سکتا ہوں، ملتجی ہو سکتا ہوں، ملتمس ہو سکتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں. خدا کے واسطے اب دوبارہ سے ایک اور لال مسجد ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر پہلے کی جو اطلاعات آئی تھیں، ہمارے معزز مہمان نے اس کو کنفرم کیا کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ باقاعدہ وہاں موجود تھیں. شرکاء جو ہیں وہ اڈیالہ کے سامنے جو ہیں وہ دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں، جبکہ پہلے ہی خبریں آ چکی ہیں کہ اب اڈیالہ جانے کی اجازت حکومت نہیں دے گی. عطا تارڑ کھل کر کے باقاعدہ بار بار کہہ چکے ہیں. اعظم نذیر تارڑ نے ایک دھواں دھار پریس کانفرنس عطا تارڑ کے ساتھ کی تھی. اب حکومت فرنٹ فٹ پر آ کر کے کھیل رہی ہے اور حکومت نے کہہ دیا ہے کہ اب کوئی لیوریج جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. اس ایک ماحول میں، اس ایک کشیدگی اور تناؤ کے ماحول میں اگر کوئی آستین چڑھا کر کے اور سڑک پہ بیٹھ جائے، حکومت نے پرزنر وینز جو ہیں وہ بلا لی ہیں. بتایا گیا ہے کہ لائٹس جو ہیں وہ آف کر دی گئی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں چودھری نعیم کریم صاحب. تعلق ہے آپ کا پاکستان کی حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز سے. چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. سر اطلاعات کچھ ٹھیک نہیں آ رہی ہیں اڈیالہ کے باہر سے. حکومت کی ترجمانی کے فرائض آپ سر انجام دے رہے ہیں. حضور والا حکومت پر اس حوالے سے جو تحمل سے کام لینے کا جو ذمہ ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے حضور؟ نہیں، بالکل ذمہ ان کے بنتا ہے، بڑے ہونے کے ناطے بھی بنتا ہے، حکومت میں ہونے کے ناطے بھی بنتا ہے، اور میرا خیال بہت تحمل کیا بھی جا رہا ہے. جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کی لینگویج، جس طرح کی سلوگن، جس طرح کی سوشل میڈیا وہ یوز کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح، تو وہ برداشت ہی کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ کہ پروسیجر تو فالو کریں. پرسوں ملاقات ہوئی، کوئی بہت لمبی گیپ نہیں آیا. ابھی پرسوں ملاقات کے بعد دوبارہ پھر ملاقات ہو جائے گی. تھوڑا سا اس کو بیٹھ کے اسمبلی کے اندر اس کو معاملات کے حل کرنے کی کوشش کریں. بیرسٹر غور صاحب نے بھی کل ان کو کہا، اسپیکر صاحب کو بھی کہ جی آپ بیچ میں آئیں اور بیٹھ کے اس پہ بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بہتر سڑکوں پہ آ جائیں، بند کر دیں اور وہ مار دھاڑ کریں، پھر وہ پولیس والے بھی پنجہ کریں، تو مناسب نہیں لگتا ایسی چیزیں کرنا. میں سمجھتا ہوں بار بار روز ایک ہی تماشا، ایک ہی چیز. میرا خیال ہر درمی یہ ختم کرنی چاہیے. اس بند گلی سے نکلنا چاہیے، ان کو آگے آنا چاہیے. اس طرح تو پھر بند گلی بھی بند گلی رہے گی، پھر کیسے نکلیں گے باہر؟ سر ایک تو ملاقات ہوئی ہے، دوسرا پھر آج حکومت نے عمران خان صاحب کا باقاعدہ طبی معائنہ کروایا ہے. ان کی میڈیکل رپورٹس کو ہی مسترد فرما دیا ہے پی ٹی آئی نے. انہوں نے کہا کہ ظلم کے ضابطے فلانا فلانا ہم نہیں مانتے. تو اب کیا کیا جائے جناب؟ یہ تو مطلب اونٹ کسی کروٹ بیٹھ ہی نہیں رہا. نہیں دیکھیں، پرسوں مل کے آئے ہیں تو ان کو ان کی طبیعت میں کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی، ان کی ہیلتھ کے حساب سے، ان کی صحت کے حساب سے، ان کے کھانے پینے کے حساب سے وہی ہوتی تو پرسوں سے وہ چیز سامنے لے آتے نا کہ جی ان کی طبیعت نہیں ہے، ان کا وزن کم ہو گیا ہے یا ان کے مطلب بال سفید ہو گئے. کوئی مطلب مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں میں، پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن بتاتے تو صحیح نا. اب وہ طبی معائنہ جو کہ پروسیجر ہے جیل کو، اس کے مطابق ہی ہوگا نا، اور وہی ان کی جو گورنمنٹ کی جو ہماری لیبارٹریز اسی سے ہوگا اور وہی چلتی آ رہی ہیں. کوئی ان کے لیے اب وہ آکسفورڈ سے یا کسی اور سے تو نئی لیبارٹری لا نہیں سکتے جس کو یہ لوگ مان لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کے اوپر اگر یہ وہ ملٹی کی ٹانگ والی بات ہے تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. آئیں، امیر کہتے ہیں جی ہم تحمل کریں، تو خود بھی تو آئیں نا بیٹھ کے کوئی ایسی تو بات کریں کہ اچھا بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ حضور اپنے جاننے والوں سے، سرکاری عمائدین سے یہ بات کیجئے کہ شوکت خانم کا ایک بورڈ تشکیل دے دیا جائے اور وہ جا کر کے معائنہ کر لے. اگر یعنی میں ایک امکانی بات کر رہا ہوں، حکومت اگر اس پر بھی راضی ہو جائے تو پھر ہر دوسرے دن یہی عمل ایکسرسائز کرنا حکومت کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوگا. دیکھیں باتیں پھر وہی ہے نا کہ ایک اسپیشل آپ اس کو ٹریٹمنٹ کیوں دینا چاہتے ہیں. ایک جو جس کا ملزم ہے اس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، میاں صاحب بھی اسی طرح تھے، ان کا بھی علاج نہیں اسپتالوں میں، جناح اسپتال میں، کبھی جنرل اسپتال میں، کبھی کسی جگہ پہ ان کو کیا جاتا تھا. کوئی اسپیشل ان کے لیے تو نہیں، ان کے ساتھ کوئی امریکہ سے انگلینڈ سے کوئی ان کے ڈاکٹرز بلا لیے گئے تھے ان کے جو ان کا علاج کرائیں، ان کے ٹیسٹ کریں.
शौकत खानम उनकी, इमरान खान साहब की अपनी ذاتی एक वो है, तो उसके ऊपर तो हम भी कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल आ सकती है कि जी उन्होंने कोई ऐसा उन्होंने दे दिया है, रिपोर्ट दे दी है कि जो मुतनाज़ा हो जाए, तो कोई बीच वाली कोई लेबॉर्ट्री ले लें जो शौकत खानम नहीं है, आप कोई चौकताई ले लें या कोई आगा खान ले लें, कोई ऐसी ले लें, चलें अगर उनको ऐसे कोई गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्री के ऊपर तो कोई दरमियाना रास्ता को इख्तियार कर लें ना। तो मेरा नहीं ख्याल है कि शौकत खानम के ऊपर हमारी हुकूमत की तरफ से जो है ना कोई ऐसी दिखाई जाएगी पॉजिटिवली। मेरा सर बताया जा रहा है, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान आफ्ताब आलम वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा अभी हमारे साथ थे पहले ब्रेक में, तो उन्होंने हमें बताया कि इस वक्त मुल्क का मीडिया भी बाकायदा तौर पर यरगमाल है। यहाँ मुझे आप लोगों से, आपकी हुकूमत से और चौधरी नईम से भी शिकायत है, आप मुतअद्दिद दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आए, मैं जितना बदजुबान हूँ वो तो दुनिया जानती है, आप लोगों ने मेरे जो है वो क्लिप्स क्यों नहीं वायरल की हुजूर वाला? यहाँ तो काफ़ी चल रहे हैं, अगर आप लोग यही वायरल कर देते तो कम अज़ कम हुकूमत को फेस सेविंग भी मिल जाती और पीटीआई को ये कहने का मौका भी नहीं मिलता कि मीडिया जो है वो बिकाऊ है और ख़रीदा गया है। नहीं, मीडिया ज़्यादा है, आप मुझे अपने क्लिप भेजें, मैं तो खुद आपसे क्लिप मांग रहा हूँ, आप मुझे क्लिप दें, अपने लोगों के मुझसे क्लिप शेयर करें, मैं उनको चलाता हूँ, सोशल मीडिया पे भी चलेंगे, हर जगह पे चलेंगे। लेकिन बात ये है ना कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मीडिया बिल्कुल आज़ाद है, उसी तरह आज़ाद है जैसे पीटीआई के दौर में आज़ाद था, इससे पहले की हुकूमत में। पीटीआई के दौर में तो इन्वर्टेड कॉमा के तौर पे आज़ाद था हुजूर वाला, ये तो आपने देखें। अब बात ये है ना कि इन्वर्टेड कॉमा ले लें या फिर ब्लैंक ले, मतलब कुछ भी ले लें, मतलब मीडिया आज़ाद तो है ना, अपनी बात तो आप करते हैं ना, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं होती ऐसी बात। आप हम भी आपके चैनल पे आते हैं, हम हमसे भी वो कुछ बुला देते हैं जो हम नहीं कहना चाहते, लेकिन बात हो जाती है। बात तो यही ना कि हम तो मीडिया आज़ाद है तो हम बात कर रहे हैं ना आपके साथ बैठ के। बिल्कुल ठीक है, मैंने उन्हें यकीन दिलाने की बहुतेरी कोशिशें की, लेकिन वो मेरी कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान छोड़ के चले गए। बड़ा अफसोस अपना कोई मीडिया ले आए, अपना केपीके का कोई अपना कोई मीडिया बता दें, हम उसको ले आते हैं, क्योंकि वो दाते भी अपना बनाना चाहते हैं, वो सुबह भी अपना चलाना चाहते हैं, वो इलेक्शन फिशन भी उनके लिए अपना होगा, सब कुछ अपना है, तो मीडिया दे दें, हम उसको देख लेते हैं, उस मीडिया आज़ाद मीडिया से हम सुन लेते हैं बातें जो करना चाहते हैं केपीके से। सर आग जो है वो पहले ही भड़क रही है और ऊपर से ये पंजाब असम्बली की करारदाद जो आई है, इसने भी जो है वो पीटीआई रहनुमाओं की खफगी में इजाफा फरमा दिया है, जिसमें कहा गया है कि पाक फौज के खिलाफ बयानबाजी करने वाली सियासी जमातों पर पाबंदी की करारदाद जो है वो मंजूर है। हुजूर बात तल्ख है, लेकिन हकीकत है कि अगर इस तरह से पाबंदी लगती रही तो फिर तो नून लीग को भी दामन बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या नहीं कह रहा, लेकिन आपकी समझ में सब कुछ आ रहा होगा। सर जमहूरी इक़दार को जो है वो अपनाना चाहिए, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू में जमहूरी इक़दार को हमें जो है ना उसको जमहूरी जितनी भी इक़दार उनको लेकर आगे चलना चाहिए। कल को वक्त किसी का भी आ सकता है, मैं पहले भी की इस पर बात कर सकता हूँ, और बात ये है कि शाह से ज़्यादा वो शाह का गुलाम वाली बात है। मैं समझता हूँ हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोहतरम है जी फील्ड मार्शल साहब का ओहदा, हमने मुबारकबाद दी, सबने मुबारकबाद दी, उसको किसी को उस ओहदे पर वो एतराज़ नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस उसमें आते हैं, हम उसमें खुश हैं, एक नया डिपार्टमेंट आता है, एक नई आईनी अदालत आती है, तो उसमें मुबारकबाद तक की तो बात तो ठीक है। अब उसमें आप ये कहें कि उसकी बेस के ऊपर उनको बैन कर दिया जाए, वो ये कर रहे हैं, लेकिन उनको भी थोड़ी सी अपनी चीज़ों को समझना चाहिए। वही बात करूँ कि बंद गली से निकल आए बाहर, थोड़ा सा आके बैठें, बात करें और थोड़े से अपनी चीज़ों में बेहतरी लाने की कोशिश करें। थोड़ा सा अपना जो माशरती निज़ाम उन्होंने ख़राब किया हुआ पाकिस्तान में और सोशल मीडिया को थोड़ा सा ठीक कर लें। यही होंगे, यही जमहूरियत होगी, यही पार्टीज होंगी, बैठे होंगे, हम डिस्कशन कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, थोड़ा सा रवैया ठीक कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। दुरुस्त है सर। राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बड़ा खौफनाक सा बयान दिया है, फरमा रहे इमरान खान का अंजाम बानी एमक्यूएम से मुख्तलिफ नहीं होगा। सर क्या समझते हैं आपके हुकूमती बेंचेस की जानिब से इस तरह की जो बयानात हैं वो भी सूरत-ए-हाल की कशीदगी में इजाफे का बायस बन रहे हैं? ऐसे बयान को तो वेलकम करना चाहिए। बानी एमक्यूएम का अंजाम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, अभी तक इंग्लैंड की फजाओं में मजे कर रहे हैं वो, कितने अरसे से मजे कर रहे हैं। हुकूमत कितनी दफा मांग चुकी है उनको, हमारी ये कितनी दफा मांग चुकी है उनको, हम तो उनको ला नहीं सके यहाँ पे, तो वो अगर अंजाम वो है तो उनके फेवर में मैं समझता हूँ राना साहब से बड़ी अच्छी बात कर सकते हैं। आपने एक अलग ही रुख दिया इस सूरत-ए-हाल को। आप देखें वो तो है तो मजे में ना, अभी वो यहाँ होते तो फिर वो इसी तरह ही होते, काफों के पीछे ही होते हैं या किसी अटक जेल में होते, मियां साहब की तरह उनके ऊपर भी जुल्म हो रहा होता। लेकिन बात वही है कि वो तो इंग्लैंड में मजे कर रहे हैं कई दहाइयों से, और सारा एंजॉयमेंट उनकी चल रही है अपनी वहाँ पे जिस तरह की भी। तो अगर वो खान साहब वो लेना चाहते हैं वो वाली एंजॉयमेंट और उसमें जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, चले जाए। अल्लाह अकबर। सर ये मुझे बताइए, इमरान खान से किसी की मुलाकात का इम्कान मौजूद नहीं, हुकूमत वाज़ेह तौर पर बता चुकी, अता तारड़ साहब बता चुके हैं। जी देखिए तारड़ साहब ठीक है, बिल्कुल हमारे मोहतरम हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं,
اسمبلی میں بھی آج بات کی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، جذبات کے اندر کر جاتے ہیں باتیں، لیکن جو ہیں پروسیجر کے اندر جو چیزیں ہیں، جو عدالتوں کے فیصلے ہیں، جو اس کے مطابق ملاقات ہوگی ان کی، بس رویہ ٹھیک کر لیں تو میں سمجھتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جائے. روز ملاقات ہوگی، 1 مہینہ پہلے تک روز ملاقات نہیں ہوتی تھی، آپ بتا دیں. یہی مہینے جاتی تھی، یہ گنڈا پور صاحب جاتے تھے، یہ وزیر اعلیٰ جاتے تھے، ان کے یہ وکلا جاتے تھے، 12 وکلا جا کے مل کے آتے تھے. کیا ہو گیا اس میں؟ ایسے کوئی نئی چینج تو نہیں آ گئی. یہی ہوگا تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر ماحول میں لے آئے تو سب ٹھیک ہو جائے. کوئی اتنی مشکل نہیں، ملاقات سے کیا ہو جائے گا. جائیں ملیں، جا کے ملیں، بات کی ان کی بات سنیں، ان کے آ کے مشورے انہوں نے کے پی کے کچھ لانے کے لیے دینے ہیں تو لے لیں مشورے. ان مشوروں سے اگر کے پی کے میں بہتری آ سکتی ہے، دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے تو ضرور لے کے آئیں، ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. سر وزیر اعظم کی جانب سے بھی بار بار پی ٹی آئی سے گفتگو شنید کی جو ہے وہ کا اندیا دیا گیا ہے، ہمیشہ لیکن پی ٹی آئی جو ہے انفارچونیٹلی کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اس بات کو لفٹ نہیں کرائی. اس کے بعد ہیٹ میں اضافے کی شکایت چیمانی دارد. سر دیکھیں، وہ پہلے کہتے تھے کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی، بات کی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو اب گالیاں دے رہے ہیں بیٹھ کے. بات دیکھیں کسی طرف تو کروٹ وہی بات ہے، وہ کسی کروٹ بیٹھے تو صحیح. میاں صاحب تو شہباز شریف صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی کے بعد بھی، ہر جگہ پہ کہ آئیں بیٹھے. گنڈا پور صاحب کو کتنی دفعہ انوائٹ کرتے تھے، کبھی کبھار وہ آ ہی جاتے تھے کسی کلاس کے اندر. NFC وارڈ ہے، اپنے ملک کو چلانا ہے، اپنے فیڈریشن کے ساتھ چلنا ہے، کے پی کے صوبہ ہے اس ملک کا، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ اسٹیٹ بنا کے آپ چلتے رہیں. تو میاں صاحب تو بالکل اوپن ہارٹ سے چل رہے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا اوپن ہارٹ جو ہے دکھانا چاہیے اور آگے آنا چاہیے. کوئی ایسی وہ نہیں ہو گیا کہ جی بالکل یہ ڈیڈ لاک لگا کے بیٹھے. درست ہے سر. آزاد مشکور ہوں آپ کا چودھری نعیم کریم صاحب کہ آپ نے حکومتی ورژن دینے کے لیے ہمارے پروگرام کا انتخاب کیا. ناظرین، یہ تھی حکمراں جماعت اور یہ تھا اس کا موقف. انشاءاللہ کل بشرط زندگی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گے کسی نئی موضوع کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہاں اڈیالہ کے باہر بھی اور آپ کے اور میرے ساتھ، ہماری فیملیز کے ساتھ بھی معاملات بہترین رہیں. اللہ کے امان میں.